5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل مکمل، وفاقی وزیر IT شیزہ فاطمہ کی آکشن کی تکمیل پر مبارکباد، جلد پاکستان 5G پر منتقل ہو جائے گا۔ سیکیورٹی خدشات، پاکستان نے ایران میں تعینات سفارتی عملہ محدود کر دیا، سفارتی ذرائع کے مطابق غیر سفارتی عملے کو احتیاطی طور پر واپس بلا لیا گیا ہے۔ مدثر ٹیپو کی قیادت میں پاکستانی سفارتکار بدستور فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ سندھ حکومت کا سرکاری دفاتر میں 3 روز کی تعطیل کا فیصلہ، ایندھن بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کا اعلان، سرکاری ملازمین کے لیے ورک فرام ہوم کو ترجیح دی جائے گی۔ اور لاہور کے سروسز ہسپتال میں ایمرجنسی مشین میں آگ بھڑک اٹھی، وارڈ میں دھواں بھر گیا، مریضوں میں شدید خوف و ہراس، مریضوں کو فوری دیگر وارڈز میں منتقل کر دیا گیا۔ امریکی صدر کا جنگ جلد ختم کرنے کا اعلان سے تیل قیمتوں میں کمی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں $100 سے نیچے آ گئیں۔ عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل کی قیمت میں 10% گراوٹ، قیمت $88.72 فی بیرل ہو گئی۔ WTI خام تیل کی قیمت میں 10% سے زائد کمی، قیمت $85 فی بیرل ہو گئی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جنگ کے خاتمے کا تعین ہم کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری رہے تو خطے سے 1 لیٹر تیل بھی برآمد ہونے نہیں دیں گے۔ ایران کے بارے میں ٹرمپ کی باتیں بے معنی ہیں۔ خطے میں سلامتی یا تو سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ جو ملک اسرائیلی اور امریکی سفیروں کو نکالے گا وہ آبنائے ہرمز کو استعمال کر سکتا ہے۔ ان ممالک کو آج سے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ اسرائیل کی تہران پر وحشیانہ بمباری جاری، شہر خمین میں ایک اور سکول پر میزائل حملہ، ڈاکٹر حفیظ خمینی سکول اور ملک کا رہائشی عمارتیں تباہ۔ مشرقی علاقے میں رہائشی عمارتوں پر شدید حملے، ملبے سے 1 سالہ بچی کی لاش برآمد، کرج میں طاقت اور دھماکوں کے بعد آسمان روشن ہو گیا۔ ایرانی میڈیا کے حملے کے مطابق 40 افراد جاں بحق ہو گئے۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں اب تک 1200 افراد مارے جا چکے، 12,000 سے زائد زخمی ہیں، 5,000 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کے لبنان میں بھی جنگی جارحیت جاری، النمیر پر حملہ، 7 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے بنت الجبیل کے علاقے میں بھی شدید بمباری کی۔ اسرائیلی بمباری سے لبنان کے گاؤں کے مسیحی رہنما پادری پیر الرائے بھی جان سے گئے۔ لبنان میں 5 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے۔ اسرائیلی حملوں سے ہلاکتوں کی تعداد 486 ہو گئی۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر حملے جاری، تل ابیب میں کئی عمارتیں تباہ، مزید 2 اسرائیلی ہلاک جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مارے گئے اسرائیلیوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ پر ڈرون حملہ، ایک خاتون جاں بحق۔ بحرینی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ حملہ ایک رہائشی عمارت پر کیا گیا، حملے میں 8 افراد زخمی ہوئے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ بحرین میں امریکی فوجیوں کے زیر استعمال ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بحرینی ہوٹل پر ایرانی ڈرون حملے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ امریکہ سے مذاکرات کا کوئی امکان نہیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا امریکی نیوز چینل کو انٹرویو، کہا اس وقت امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایران کا امریکیوں کے ساتھ بات چیت کا بہت تلخ تجربہ رہا ہے۔ گزشتہ سال جون میں مذاکرات کے دوران امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، اب بھی امریکہ نے ایران پر مذاکرات کے دوران حملہ کیا۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای کا انتخاب تسلسل اور استحکام کی علامت ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بحرین کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں کے درمیان مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان نے بحرین اور اس کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں ناگزیر قرار دی۔
خارجہ پالیسی سے متعلق بحث سے اجتناب کیا جائے۔ پاکستان کی اپنی خارجہ اور دفاع پر واضح پالیسی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان نے کوششیں کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں، خطے کی کشیدہ صورتحال ہمارے لیے بھی چیلنج ہے۔ موجودہ صورتحال پر پوری دنیا کو گہری تشویش ہے۔ ہر شخص کو بات کرنے کی آزادی ہے، مگر آئین کو بھی دیکھنا ہوگا۔ قانون کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز کا اجلاس، چیئرمین کمیٹی کا وزارت اوورسیز پاکستانیز کے کرائسس مینجمنٹ یونٹ کے سربراہ پر اظہار برہمی۔ ممبر کمیٹی مہرین رزاق بھٹو کا مریم نواز کے لیے خرید جہاز پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے استعمال کرنے کا مشورہ۔ کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنا جہاز فلائٹ آپریشن میں استعمال کرنے کے لیے دینا چاہیے۔ تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے جہازوں کو استعمال کیا جائے۔ رکن آسیہ ناصر نے کہا کہ قطر میں بھی پاکستانی لوگ بھیک مانگ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، خواتین کی جائیداد کے حقوق کے تحفظ کے قانون کے مسودے کی منظوری۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ خواتین کو بااختیار اور انہیں مکمل سماجی تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نیا قانون خواتین کو جائیداد اور وراثت میں جائز حق دلانے کے لیے تیز رفتار نظام فراہم کرے گا۔ خواتین کی جائیداد کو ہراسانی، دباؤ، دھوکہ دہی اور غیر قانونی قبضے سے تحفظ دیا جائے گا۔ سندھ کابینہ کی اسکولوں کے لیے ڈیجیٹل نگرانی کے نظام کی منظوری۔ موبائل ایپ اور ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کے ذریعے طلبہ کی حاضری اور داخلوں کا ریکارڈ رکھا جائے گا۔ سندھ کابینہ نے انفراسٹرکچر میں قانون میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ سندھ کابینہ کا مارکیٹ میں استحکام کے لیے گندم ریلیز پالیسی میں توسیع کا فیصلہ۔ پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات، مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر خصوصی معاشی سیشن۔ دباؤ کے باوجود بھی حکومت پاکستان معاشی ترقی کے ہدف کے قریب پہنچنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 4.2% کی بجائے 4% کے قریب رہنے کا امکان ہے۔ افراط زر کی شرح مقررہ ہدف سے زائد رہنے کا خدشہ۔ افراط زر 7.8% تک پہنچنے کا خدشہ۔ FBR کے ساتھ ریفارمز کے معاملے پر کل مذاکرات کیے جائیں گے۔ آج بھی پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی 85 پروازیں منسوخ۔ کراچی سے دبئی، شارجہ، ابوظہبی کی 26 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ لاہور سے مشرق وسطیٰ کی 18 پروازیں منسوخ۔ پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی 11 دن میں منسوخ پروازوں کی تعداد 1600 ہو گئی۔ ایران میں تیل کی تنصیبات پر بمباری، آلودہ ذرات پاکستان تک پہنچنے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغرب سے آنے والی ہواؤں میں آلودہ ذرات پاکستان کے مغربی حصوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ملک کے مغربی علاقوں کا فضائی معیار متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے پاکستان میں کالی بارش کے امکان کو مسترد کر دیا۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آنے والے دنوں میں ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہوگا۔ آج بھی پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی 85 پروازیں منسوخ۔ کراچی سے دبئی، شارجہ، ابوظہبی کی 26 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ لاہور سے مشرق وسطیٰ کی 18 پروازیں منسوخ۔ پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی 11 دن میں منسوخ پروازوں کی تعداد 1600 ہو گئی۔ ایران میں تیل کی تنصیبات پر بمباری، آلودہ ذرات پاکستان تک پہنچنے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغرب سے آنے والی ہواؤں میں آلودہ ذرات پاکستان کے مغربی حصوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ملک کے مغربی علاقوں کا فضائی معیار متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے پاکستان میں کالی بارش کے امکان کو مسترد کر دیا۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آنے والے دنوں میں ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہوگا۔